علم الإنسان ما لم يعلم۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ سعید بن زید سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی تھے۔ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کر لیا خود بھی اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام میں ان دونوں میاں بیویوں کا کردار ہے۔ ان کی دین پر سختی اور مضبوطی یہ بھی ایک سبب رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ حضرت سعید ایک نامور اور انتہائی نیک نام بیٹے کے فرزند تھے۔ زمانِ جاہلیت میں مکے میں کچھ نفوس تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ شرک سے دوری اختیار کر لیں، تو ان میں سے ایک زید بن عمر بھی تھے کہ جنہوں نے شرک ترک کر رکھا تھا اور حنیفیت انہوں نے اپنا رکھی تھی، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کے قائل تھے، اور جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حصہ باقی تھا اور ان کے علم میں تھا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن زید بن عمر یہ جنتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید اکیلے ایک امت کی حیثیت سے قیامت کے دن آئیں گے۔ زید قریش کو خطاب کرتے اور کہتے کہ اس وقت روئے زمین پر میرے سوا کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نہیں ہے۔ کہتے کہ لوگوں زنا سے بچو، زنا سے دور رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا فقر کا باعث ہوا کرتی ہے، اور بکریاں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی، زید بکریوں کے حوالے سے لوگوں کو خطاب کرتے اور کہتے کہ یہ بکری ہے کہ جسے پیدا اللہ نے کیا، اس کے لیے آسمان سے اس نے بارش برسائی، زمین سے پودے اگائے اور اس کے جینے کا سامان کیا، اور جب ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ زید بن عمر کی ایک خوبی یہ بھی ذکر کی گئی کہ وہ کسی لڑکی کو زندہ درگور ہونے نہیں دیتے تھے۔ پتہ چلتا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو دفن کرنے جا رہا ہے تو پہنچ جاتے، اس لڑکی کو اپنی تحویل میں لے لیتے، اس کے سارے اخراجات اٹھا لیتے دودھ پلانے وغیرہ سے متعلق، اور لڑکی جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی تو اس کے باپ کے پاس جاتے اور کہتے کہ تمہاری بچی ہے، اب بالغ ہو گئی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گئی، اگر چاہو تو میں تمہارے حوالے کر دوں اور تم یہ ذمہ داری نبھا لو، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میرے حوالے یہ معاملہ کر دو اور میں اس فریضے کو ادا کر دیتا ہوں۔
تو یہ باپ ہے کہ جس باپ کے بیٹے ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر میں پہلے سے توحید کا چرچا ہے تو نیک نفسی تو ہوگی، اور توحید سے ایک طرح کی شناسائی تو پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہے نا تو فوری طور پر لبیک کہا حضرت سعید نے، اور 25 کے اندر ان لوگوں میں شامل ہے کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت زید سعید کی جو اہلیہ ہے فاطمہ بنت خطاب، ان کی کنیت ام جمیل ہے، تو مسلمان ہو گئی تھی اور ذہین اور زیرک قسم کی خاتون تھی۔ یہ قصہ ہمارے سامنے پہلے آ چکا ہے کہ ایک موقع پر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دفاع کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو محض اس بنیاد پہ مار ڈالو گے، مار رہے ہو کہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اللہ ہے؟ تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر پل پڑے، اور خاص طور پہ عتبہ بن ربیعہ نے اپنے جوتوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو خاص نشانہ بنایا، اور اس حد تک مارا کہ چہرے کی شناخت مشکل ہو گئی، پیٹ پہ چڑھ گیا اور دبایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ خاندان کے لوگوں نے کپڑے میں لپیٹ کر حضرت ابو بکر کو گھر پہنچایا اور اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو پھر عتبہ زندہ نہیں رہنے پائے گا، ہم بدلے میں اسے قتل کر دیں گے۔ شام ہوتے ہوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، اور ہوش آتے ہی جو بات ان کی زبان پر آئی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو جیسے یہ الفاظ نکلے ہیں قبیلے کے لوگ چھوڑ کر بھاگ گڑے ہوئے، چڑھ کر کے یہ حالت ہوئی جس شخص کی جیسے ابھی بھی اسی کی فکر ہو رہی ہے۔ اب ماں ام الخیر موجود تھی تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کچھ کھا لو، تو کہا کہ میں تو اس وقت تک کھانے والا نہیں ہوں جب تک کہ مجھے پتہ نہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پوزیشن کیا ہے۔ ماں کہنے لگی کہ مجھے تو محمد کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ام جمیل ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پوزیشن ہے۔ تو ام الخیر نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا، تو ام الخیر ام جمیل کے یہاں گئی اور کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر آپ سے پوچھتا ہے کہ محمد کس حال میں کیسے ہیں۔ تو اب یہ نازک موقع تھا، اور خاص آج کا جو دن ہے نا وہ بڑا نازک تھا مسلمانوں کے حق میں۔ رازداری سے کام لینا ضروری ہے، تو رازداری سے کام لینے کا جو انداز ہے، اور یہاں عقل مندی کی جو بات ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ام جمیل کہنے لگی کہ یہ ابو بکر کون ہے اور محمد کون ہوتے ہیں، میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس جاؤں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ تو ام جمیل ام الخیر کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کی والدہ ہیں، مطلب یہاں کہنا مناسب ہے یا نہیں یہ سن رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، آپ بتائیں۔ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں اور ابھی
دار ارقم میں موجود ہے. دار ارقم میں. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کرنا شروع کیا کہ مجھے لے چلو. مجھے تو ذرا سناٹا ہونے کا انتظار کیا گیا اور پھر دونوں کا سہارا لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا اور پھر ان کو تسلی ہوئی. تو یہاں ام جمیل کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے. کون ہے یہ ام جمیل؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ بہن. دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا تھا. لوگوں کو ستایا جا رہا تھا, تکلیفیں دی جا رہی تھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص روب تھا مکی معاشرے میں. تو اس روب کی وجہ سے دست درازی کی ہمت ان کے ساتھ لوگوں کو نہیں ہوتی تھی. لیکن بہرحال زمین تو نامانوس ہو گئی تھی اور تکلیف کا ماحول تو بن ہی گیا تھا. اس لیے جب لوگوں نے ہجرت کی تو ان دونوں میاں بیوی نے بھی ہجرت کی ہے. اور ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے حوالے سے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قصہ آپ کے سامنے رکھا گیا تو یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ لڑائی سے پہلے دو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کے علاقے کی طرف بھیجا تھا کہ قافلے ابو سفیان کے سلسلے میں آپ پتہ کرو اور آ کر اطلاع کرو. تو یہ دونوں ابھی حورا نامی مقام پر تھے کہ قافلہ کا گزر ہوا اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے اور بدر میں معرکہ بدر پیش آ گیا اور ان دونوں کی حاضری بدر میں نہیں ہو سکی. تو دونوں کون تھے؟ طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ. تو سعید غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام ہی کے کام کی وجہ سے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ لگایا. باقی جتنے معرکے ہیں اسلام کے سارے معرکوں میں حضرت سعید کی شرکت ہوئی ہے اور ایک خاص کردار ہے. اسی کردار کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا, فرمایا ابو بکر فی الجنہ اور عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ. آگے تو وہی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید بن زید فی الجنہ. ایک موقع پر کسی نے کسی صحابی کے سلسلے میں نازیبہ کلمات کہہ دی, گستاخی پر مبنی بات کہہ دی. تو حضرت سعید کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگے کہ تم کو کیا پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا قربانیاں ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہاری قربانیوں کی کیا حیثیت ہے. تو اس موقع پر حضرت سعید نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 10 لوگ جنتی ہیں. تو ایک ایک کا نام لیا انہوں نے اور آخر میں کہا کہ اگر تم چاہو تو میں 10ویں کا نام بھی بتا دوں, لیکن ضروری نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ آپ بتائیں کہ وہ 10واں کون ہے. تو وہ 10واں حضرت سعید بن زید تھے. نام بتایا. حضرت ابو بکر کے دور میں ایک اسلامی کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انہوں نے انجام دی اور شام کے علاقے میں جب فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور اس پورے علاقے کے لشکر کے کمانڈر کی حیثیت سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرائض انجام دے رہے تھے. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج کے پیدل چلنے والے جو لوگ تھے نا, پیدل فوج ان کی جو تھی اس کے کمانڈر ہوا کرتے تھے. دمشق فتح ہو گیا دمشق, تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کا گورنر ان کو بنا دیا. لیکن حضرت سعید کا دل یہاں لگ نہیں رہا.
بے چینی ہے. کس لیے بے چینی ہے؟ تو بے چینی اس لیے ہے کہ دل ان کا جہاد میں لٹکا ہوا ہے. تو خط لکھا حضرت ابو عبیدہ کو اور کہا کہ یہ خط میں لکھ رہا ہوں، آپ تو میدان جنگ میں ہو اور جہاد کا لطف لیتے ہو، اور مجھے یہاں بیٹھا دیا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے بس خاموش تماشائی بنا رہا ہوں. تو خط آپ تک جب تک پہنچے گا نا، جیسے ہی پہنچے کسی کو میری جگہ پر متعین کر کے بھیج دیں گورنر بنا کر. میں تو بس نکلنے والا ہوں اور آپ تک پہنچنے والا ہوں جہاد میں شرکت کرنے کے لیے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جگہ پر گورنر مقرر کر کے بھیج دیا، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فوج میں جا کر شامل ہو گئے. زندگی کی گاڑی آگے بڑھی اور مروان بن حکم کا دور آیا. تو مروان بن حکم کے دور میں، گورنر ہے مدینے کے، تو مروان بن حکم کے دور میں ایک عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کی. الزام تراشی کیا تھی؟ تو کہا کہ سعید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. مروان نے بحیثیت حاکم سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کے خلاف یہ الزام لگایا گیا ہے. کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیوں کر ممکن ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت بر زمین بھی ناحق لے لے، غصب کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. 7 زمینوں کا. مروان کہنے لگا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے، اب اس کے بعد مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ ختم ہو گیا. لیکن بات یہ تھی کہ اس خاتون نے، جس کا نام عروہ تھا، اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہرت ہے، یعنی نیک نامی ہے، اس کو ٹھیس پہنچایا تھا. اور اس کی بنیاد پر ان کے دل کو ٹھیس پہنچی. تو اس بنیاد پر حضرت سعید نے اس عورت کے خلاف بد دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لے، اس کو نابینا کر دے. اور جس کنویں کے سلسلے میں یہ دعویٰ کر رہی، جو اس کے زمین میں ہے کہ میں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس کنویں کو ہی اس کا مدفن بنا دے. تو یہ ایک مظلوم کی بد دعا تھی. ظاہر سی بات ہے کہ غلط طور پر کسی پر الزام تراشی کریں گے اور اس کی نیک نامی کو متاثر کریں گے تو یہ اس پر کیا ہے؟ ظلم ہے. تو مظلوم کی بد دعا اللہ نے قبول کر لی. اور قصہ یہ پیش آیا کہ عورت آخر میں نابینا ہو گئی، آنکھوں سے محروم ہو گئی، اور ایک دن اسی حال میں اس کنویں میں جا گری اور اس کا انجام اختتام کو پہنچ گیا. اور اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی دعا قبول کر لی. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 برس سے زائد عمر پائی ہے. وادی عقیق مدینے سے 10 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی تھی. تو یہاں انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی. اور آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہاں رہائش پذیر تھے. تو اطراف کا علاقہ ہے، اور اس لیے کہ بکریاں وغیرہ پالتے ہیں، ان کو چرانے ورانے کی سہولت ہے وغیرہ، اس بنیاد پر ایسی زندگی جی جا رہی ہے. تو یہ زندگی نیک نامی کی زندگی گزارتے ہوئے آخر میں وہ وقت آیا ہے کہ جب یہی عقیق کی وادی میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نہلایا، کفنایا، اور پھر لے آ کر مسجد نبوی پہنچے اور یہاں نماز جنازہ ادا کی گئی. اور پھر جنت البقیع میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنا دیا گیا. تو یہ 10ویں ہیں، 10ویں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے،
اور ایک بات ہمارے علم میں ہے لیکن ذکر کرتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے لوگوں کو نامزد کر رہے تھے نا تو موجود تھے، باحیات تھے، ہے نا، موجود تھے اور باحیات تھے۔ 10 میں سے تین نہیں تھے۔ تین نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ ایک حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا اور ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور تیسرے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کی رخصتی کا وقت قریب ہے۔ تو 7 لوگ موجود تھے، 7 لوگ، لیکن حضرت عمر نے سعید بن زید کو خلافت کی 6 رکنی کمیٹی میں شامل نہیں کیا۔ کیا نمونہ قائم کرنے کے لیے؟ تو یہ نمونہ قائم کرنے کے لیے کہ یہ نہ کہا جائے کہ ایک بہانے سے عمر نے اپنے ایک رشتہ دار کو خلافت کی کمیٹی میں داخل کر دیا ہے، تو یہ حضرت عمر کا مسئلہ ہے۔ لیکن کیا ہے، سعید نے کیا کیا؟ تو سعید نے آمنا کی بات کی، صدقنا جو کہا ہے خلیفہ نے وہی ہے۔ کبھی اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ میں بھی تو تھا حقداروں میں، اس قسم کی کوئی بات نہیں آئی۔ تو کیوں نہیں آئی؟ تو اس لیے کہ طلبگار اثر میں کس کے تھے؟ وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا یہ اسوہ اور نمونہ ہے کہ دنیا اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ اور ساری لطف اندوزیوں کے ساتھ ان کے قدم بوس ہو رہی ہے۔ بات آئی ہمارے سامنے کہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، روتے ہیں یاد کر کے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ 7-6 لوگ ہوتے تھے کہ پتیاں کھانے پر مجبور ہوتے تھے، اور جو پاخانہ ہوتا تھا نا وہ میگریوں کی شکل میں ہوتا تھا۔ لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی علاقے کا گورنر اور حاکم ہے۔ حاکم ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے ہی دنیا ہی میں تو سب کچھ نہیں دے دیا، تو فکر مند ہوتے تھے۔ تو یہ فکر مند لوگ ہوتے دنیا کے طلبگار نہیں بلکہ آخرت کے طلبگار، اس لیے کسی قسم کی شکوے کی کوئی توقع یہاں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ ان کو اس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ جس کے وہ طلبگار تھے، اور ہمیں بھی ان کی محبت سے نوازے اور محبت کی بنیاد پر ان کے پیچھے پیچھے ڈال دے۔ کہنے والے نے کہا کہ احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ ان میں سے تو ہوں نہیں میں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاح، ممکن ہے کہ اللہ صلاح کی توفیق سے نواز دے، ممکن ہے کہ اللہ اس محبت کی بنیاد پر اور ذکر خیر کی بنیاد پر ان کے سلسلے میں ہم کو شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم